جی، چاول ہماری ایک بہت ہی اہم فصل ہے اور پاکستان بہت فیمس ہے باسمتی رائس کے لیے، اور اس کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ بھی کافی ہے۔ لیکن ہماری فصل جو ہے بہت ساری مشکلات اس کو درپیش ہیں۔ جو کنونشنل طریقے سے فصل گرو کی جاتی ہے اس میں پہلی تو پروڈکشن کی بات ہو رہی ہے۔ پروڈکشن میں یہ ہے کہ آپ اولڈ، یعنی کہ ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں کہ نرسری جو ہے کس طرح گرو کرنی ہے، اور پھر سیڈلنگس جو ہیں ان کو کتنی جلدی کس پیریڈ میں آپ نے لگانا ہے۔ نارملی یہاں پہ 5-6 ہفتے بعد سیڈلنگس جو ہیں وہ ٹرانسفر کی جاتی ہیں نرسری سے کھیت کے اندر۔ اب وہ پنیری پکڑوڑ ہو چکی ہوتی ہے، پنیری پکڑوڑ ہونے کی وجہ سے جو ٹلرنگ ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اب اس کو پھر کھڑے پانی میں اس کو دھکیل دیا جاتا ہے سیڈلنگ کو، اور جس کی وجہ سے ٹرلنگ جو ہماری ہے وہ جیسا میں پہلے عرض کیا کم ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ویسٹ آف پریشیس ریسورسز ہیں، پانی کا ضیاع، اور پھر پنیری، اور پھر لیبر کی زیادتی، اور پھر کاسٹ آف پروڈکشن، پھر کھادیں، پھر زہریں، اور یہ ساری جب ہم ڈالتے ہیں تو جو فصل تیار ہوتی ہے اس پہ جو پوائزن یعنی کہ زہروں کا جو اثر ہے وہ بہت، اس کو ریزیڈو لیول کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بہت ساری صورتوں میں ہماری جو فصلیں جا کے وہاں پہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں۔ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ ایک اچھی مارکیٹ میں نہیں جاتی، اور مینی کیسز شپمنٹ جو ہیں وہ یا سمندر میں پھینک دیتے ہیں یا ان کو جلا دیتے ہیں۔ اب اس کے مسئلے کا حل ہے کہ ہمیں کراپ پروڈکشن مینجمنٹ کو صحیح طریقے سے چلانا پڑے گا، اور یہ آج کی ویڈیو جو ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اب یہ ہے کہ پکنک کے جو اصول ہیں ان کو اگر ہم فالو کریں تو آن پکنک، یعنی کہ فریش بیڈ جب اگر ٹرانزیشن میں ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک جو کنونشنل طریقے سے ہم نے پکنک پہ شفٹ کرنا ہے اس کا ایک پروسیس ہے، اور پروسیس کو کرنے کے لیے جو فریش بیڈز ہوتے ہیں، سب سے بڑی بات، سب سے پہلا مشکل جو ہوتی ہے اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ بیڈز کے اندر درمیان تک پانی پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا۔ اب یہ پکنک کا قصور نہیں ہے، یہ قصور ہے آپ کی زمینوں کا۔ زمینیں ہم نے 50 سال لگا کے بہت ہی مشکل سے، بہت ہی محنت کر کے ان کو تباہ و برباد کیا ہے، اور اس کی اصل مسئلہ جو ہے پانی کی انفلٹریشن، یعنی کہ پانی جذب ہونے کی صلاحیت ہماری زمینوں کی بہت ہی محدود ہو گئی ہے۔ یعنی کہ پانی کہاں جذب ہوتا ہے؟ دو پارٹیکلز کے درمیان میں، دو ذرات کے درمیان میں جو سپیس ہوتی ہے اس کے اندر پانی نہ جانا ہوتا ہے۔ جب سپیس ہی بند ہو جائے تو پانی کیسے جذب ہوگا؟ اگر آپ پتھر میں دیکھیں تو پانی جذب نہیں ہوتا، ریت میں دیکھیں تو فٹافٹ جذب ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ریت کے ذرات کے درمیان میں سپیس ہے، اور پتھر کے ذرات کے درمیان میں سپیس نہیں ہے، جس کی وجہ سے پانی کو گنجائش ہی نہیں ملتی اندر جانے کی۔ اسی طریقے سے میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ آپ خالص سیمٹ ایک تگاری میں ڈال لیں، اوپر پانی چھوڑ دیں تو پانی اندر نہیں جائے گا، کیونکہ سیمٹ کے پارٹیکل اتنے باریک ہوتے ہیں، اتنے نٹڈ اور اتنے کلوز ہوتے ہیں کہ ان میں درمیان میں سپیس ہی نہیں ہوتی، ان میں جری نہیں ہوتی، ان میں مسام ہی نہیں ہوتا جس کے اندر پانی گھس سکے۔ جو زمین ہے اس کے مسام کھلے ہونے چاہیے تاکہ ہوا اس کے اندر جائے، اور پھر پانی جو جذب بھی ہو اور اس کو ریٹین بھی کیا جا سکے۔ تو یہ زمینیں ہم نے جو خراب کی ہیں اس کی وجہ سے پکنک سٹیپس جو ہیں اس میں انیشلی کچھ ایریاز میں دشواری ہوتی ہے جہاں پہ زمینیں بہت زیادہ خراب ہیں، اور اس کو اگر پراپر سٹیپس فالو کر کے کیا جائے تو پھر زمینیں بھی بحال ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اچھی فصلیں بھی گرو کر سکتے ہیں بغیر کسی کھادوں کے، بغیر کسی زہروں کے، اور بغیر بہت ہی تھوڑے پانی کے ساتھ۔ تو پکنک کے سٹیپس کیا ہیں کہ جس طرح پہلے کئی دفعہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ پہلی تو بات ہے کہ آپ اچھے طریقے سے، کیونکہ ایک ہی دفعہ کام کرنا ہے، اچھے طریقے سے لمبے پلاٹ بنا کے اور اس کی لیولنگ، لمبے رخ لیولنگ کرنی ہے، چھوٹے رخ لیولنگ کرنے کی ضرورت نہیں، لیزر لیول کروا لیں۔ اس کے بعد ہارڈ پین بریک کریں، جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ نیچے جو کاڑ ہے زمین کے، جس کی وجہ سے نہ پانی جذب ہوتا ہے، نہ ہمارے پودوں کی جڑیں نیچے تک جاتی ہیں، اسی وجہ سے پھر ہمارے پودے جو ہیں گر جاتے ہیں، لوجنگ ہو جاتی ہے۔ تو ہوا چلتی ہے، پانی لگا ہوتا ہے، ذرا سی ہوا چلتی ہے، پودے سارے گر جاتے ہیں، وہ ساری فصلوں کے ایسے ہیں۔
تو ہارڈ پین بریک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ نیچے کی نرم جگہ، اوپر کی نرم جگہ جو ہم نے ہل چلا چلا کے بنائی ہوتی ہے اس کا آپس میں ملاپ ہو جائے اور نیچے جو لینٹر پڑا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے، تاکہ پانی جذب کرنے کی صلاحیت آپ کی امپروو ہو جائے سوائل کی۔ اب اس کے بعد جب ہارڈ پین ہم نے توڑ لیا تو ہم کہتے ہیں جی کوئی واٹر واش کریں۔ واٹر واش کیا ہے کہ آپ نے کھلا کر کے بھرواں پانی جس کو کہتے ہیں وہ لگایا تاکہ نمکیات جو ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں۔ اگر کسی وجہ سے نمکیات زیادہ ہو، پی ایچ زیادہ ہو، تو تھوڑا سا اگر 7-8 کلو گرام سلفورک ایسڈ ڈال دیا جائے پانی میں مکس کر کے، جس طرح رونی کی جاتی ہے، تو اس سے پھر یہ ہے کہ نمکیات یعنی کہ نیچے جانے کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے۔ اس کے بعد زمین جب وتر آتی ہے تو بیڈس بنائیں آپ، بیڈس اس حساب سے بنائیں جس حساب سے آپ کا ٹریکٹر ہے، یعنی کہ ٹریکٹر کھیل میں چلنا چاہیے، بیڈ کے اوپر نہیں چڑھنا چاہیے۔ کھیل ہم جو ہمارے یہاں پہ لوکل ٹریکٹرز ہیں ان کا 60 انچ پہیے سے ایک ٹائر سے دوسرے ٹائر کا درمیان میں فاصلہ ہے، تو ہم کہتے ہیں جی کہ 18 انچ اگر ہم جگہ چھوڑتے ہیں ٹریکٹر گزرنے کے لیے، ٹائر گزرنے کے لیے، تو درمیان میں 42 انچ کا بیڈ بنتا ہے۔ وہ بیڈ بنا لیں آپ، لیکن یہ چھوٹا بڑا بھی کیا جا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ، لیکن پھر آپ کو ٹریکٹر کی ایڈجسٹمنٹ بھی اس حساب سے کرنی پڑے گی، تاکہ آئیڈیا ہے کہ کھیل کے اندر سے ٹریکٹر گزرے، بیڈ کے اوپر ٹریکٹر نہ چڑھے، کیونکہ ٹریکٹر جہاں سے گزرتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ کمپیکشن ہو جاتی ہے، اور کمپیکشن ہونے کی وجہ سے وہاں پہ فصلیں نہیں اگتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ 2 دفعہ ٹریکٹر گزر جائے لی بن جاتی ہے، 4 دفعہ بندے گزر جائیں وہاں لی بن جاتی ہے، اور وہاں پہ کوئی چیز اگتی نہیں ہے پھر۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کنٹرول، اس کو کہتے ہیں کنٹرول ٹریفک۔ کنٹرول ٹریفک یہ ہے کہ آپ نے ٹریکٹر جو ہے صرف وہاں سے گزارنا ہے جہاں اس کے لیے ہم نے رستہ چھوڑا ہوا ہے، وہ کمپیکٹ وہاں پہ کرتا رہے، گلی کو کمپیکٹ کرتا رہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیڈ کو کمپیکٹ نہ کرے۔ بیڈ میں جو کیونکہ کمپیکشن سے وہ کہتے ہیں نا ایک بالکل ہی جو زمین سے ہوا نکل جاتی ہے، جو حیات ہیں زمین کے اندر وہ گھٹ کے دب کے مر جاتی ہیں، اور پانی جذب کرنے کی صلاحیت مزید جو ہے ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ اس لیے کمپیکشن جو ہے یہ ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے بیڈ بنا لیا، تو بیڈ بنانے کے بعد اگر آپ کے پاس ملچ ہو تو فوری طور پہ آپ ملچ کریں، یعنی کہ نرم بیڈ بنانے سے پہلے آپ نے واٹر واش کیا، واٹر واش کے بعد زمین وتر آئی، وتر آنے کے بعد آپ نے اگر تو وقت ہو تو درمیان میں کور کراپ جنتر وغیرہ لگا دیں، اور اس کے بعد بیڈ بنا دیں تاکہ جنتر اگے، اور پھر ہم اس کو لٹا کے وہی ملچ بن جائے، وہی ہمارے زمین میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت کو امپروو کر دے۔ اس کی جڑیں جو ہیں تو زبردست کام ہو گیا۔ لیکن اگر وقت نہیں ہے تو پھر آپ وتر کے بعد بیڈ بنائیں، اور بیڈ کے اوپر اگر آپ کے پاس پرالی پڑی ہوئی ہے یا کوئی بھی پلانٹ ریزیڈو پڑا ہوا ہے وہ فوری طور پہ اس کے اوپر بچھا دیں، اور اس کے بعد پھر 15 دن سے زیادہ پرانی آپ کی جو ہے سیڈلنگ، یعنی کہ پنیری جو ہے منجی کی 15 دن سے پرانی نہ ہو، اس کو اوپر ٹرانسفر کریں۔ اب ٹرانسپلانٹنگ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا ملچ کے اندر سے، لیکن اس کے لیے ہاتھ سے بھی کی جا سکتی ہے، ڈربلر لیا جا سکتا ہے، کو پائپ سا جس سے آپ لگاتے جائیں، اور یا پھر آپ کے پاس نو ٹل ٹرانسپلانٹر ہو، وہ اس کے لیے وہ ایک اسپیشل ٹول ہے وہ کریں، تو پھر آپ کی پنیری ٹرانسپلانٹ ہو گئی، اور ٹرانسپلانٹ ہونے کے بعد پھر آپ نے فروز یعنی کہ کھلیوں میں پانی لگا دیا، اور دیٹ سیٹ، اس کے بعد پھر آپ کی فصل بہترین طریقے سے گرو کرنے۔ اس سلسلے میں کسی نیچے کھاد ڈالنے کی، کسی اوپر کھاد ڈالنے کی، کسی اسپرے، کسی ویڈیسائڈ، کسی بیج کو دوائی لگانے کی، قطعی کے طور پہ دوائی نہیں، میں کہتا زہر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک طریقہ ہے جب نئے آپ شفٹ ہوتے ہیں۔ دوسرا، اسی صورت میں اگر آپ کے پاس ملچ ہی موجود نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو ان کیس ملچ از ناٹ اویلیبل، ٹرانسپلانٹ سیڈلنگ ان موائسٹ سوائل۔ اگر آپ ملچ نہیں ہے تو اپنی وتر زمین ہے تو کیونکہ اس وقت آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ زمین بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، مئی جون میں ہم جب کاشت کرتے ہیں تو زمین کا درجہ حرارت بہت زیادہ، ننگی زمین کا، اور اس میں سے نمی بھی بہت جلدی اڑ جاتی ہے، اس لیے دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے، زمین زیادہ گرم بھی نہ ہو، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وتر بھی موجود ہو تاکہ جڑیں جو ہیں اچھی طریقے سے اپنا کام شروع کر دیں، اپنے
سیٹل ہو جائیں، جس کو کہتے ہیں سیٹل ہو جائیں. سو اب موئسٹ سوائل اگر فرض کیا نہیں ہے تو پھر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پانی جو ہے بیڈز کے اوپر چڑھا دیں. یعنی کہ پہلی دفعہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو بیڈز کے اوپر ہلکا سا پانی چڑھا کے، جس طریقے سے یہ مونجی لگائی جا رہی ہے پانی پدری زمین کے اوپر، اسی طریقے سے بیڈ کے اوپر جب ہلکا سا پانی آپ چڑھا کے تو دونوں طرف سے کھیلی، بیڈ کے دونوں طرف دو دو تین تین چار چار عورتیں کھڑی کر کے تو وہ پنیری بیڈ کے اوپر پانی میں لگاتے جائیں. اب یہ ایک آپ نے ایک کام کر لیا تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی روٹس سیٹل ہو گئی. سو ایک دفعہ ہی آپ نے بیڈ کے اوپر پانی چڑھانا ہے، اس کے بعد سارا پانی جو ہے کھیلوں کے اندر ہی لگے گا اور دوبارہ بیڈ کے اوپر پانی نہیں چڑھے گا. اور اس کے بعد ہے کہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں ویڈس کی یعنی کہ جڑی بوٹیوں کی کمی، جڑی بوٹیاں ہو گئے ہیں، اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویڈیسائڈ کا بھی استعمال کرنا پڑے. اور ہو سکتا ہے کہ پودے جو ہیں کمزوری دکھائیں، کیونکہ ابھی نیا شفٹ ہوا ہے اور زمینیں بہت خراب ہیں، اس کو ریکور ہوتے ہوئے تھوڑا وقت لگتا ہے. تو اس لیے وہ آپ اس میں ویجیلنٹ رہیں، اور اگر جڑی بوٹیاں ہیں تو اس کے بے شک اس پہ آپ سپرے کریں اس کا ویڈیسائڈ کا. اور اگر پودے جو ہیں وہ کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو ان کو تھوڑا بہت فرٹیلائزر فولیئر ایپلیکیشن 2% کے حساب سے NP کی یعنی کہ نائٹروفاس کی دے سکتے ہیں، یا 5 کلو کھیلی کے اندر پانی جب لگائیں تو اس میں مکس کر کے 5 کلو سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے NP کی نائٹروفاس کی، وہ آپ اس میں لگا دیں. تو یہ اس سے یہ ہے کہ پھر آپ کی جو فصل میں جو کمی محسوس ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپلیمنٹ کرنا، یعنی کہ اگر کوئی کمی محسوس ہوا تو وہ اس کو پورا کر دیا جائے. اور اس کے بعد ہے کہ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ڈیک سیڈنگ آن ملچ کورڈ موئسٹ سوائل، یعنی کہ اگر آپ کے پاس پرانے بیڈس ہیں اور میچورڈ ہو چکے ہیں بیڈس تو اس کے اوپر پچھلی فصل کے باقیات بھی پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ بیڈ جو ہے وہ ملچ سے کورڈ بھی ہے. اور پھر اس میں آپ پانی لگا کے وقت جب آ جائے زمین تو اس میں آپ سیڈلنگ لگا دیں پرسین پلانٹر، نوٹل پرسین پلانٹر کے ساتھ، جس طرح یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. السلام علیکم سر یہ چند تصویراں بھیجیاں نے، یہ سر پرماننٹ ریز بیڈ تے جتھے ساڈی پہلے گندم لگی ہوئی سی، گندم دے تے بالکل نو ٹیل دے تے اساں یہ چاول لایا سی. اور ماشاءاللہ سر بہت ہی آؤٹ کلاس ہن اس ٹائم دی لکنگ بنی ہوئی ہے، بہت خوبصورت ہے، منظر بہت اچھی ہے. ٹیلرنگ دی تے کوئی انتہا ہی نہیں رہی نا جی. یہ میں تصویراں انہاں دی میں کوئی بھیجیاں نے جی. عام چاول نالوں تقریباً سر اگر وہ عام چاول دا 15 ٹلر نے یا 20 ٹلر نے تو یہ 3 گنا لا لو 60 ٹلر نے. اس طرح دی ایوریج بنی ہے، بہت ہی کمال ہو گئی سر. اور شروع سے سر میں اپنے الفاظ بیان کرنا جو میرے دماغ 'چ چلتے ہیں بھی یہ تو بہت ہی اسی ناکامی دی طرف چل گئے ہیں، ساڈا تو چاول ہونا ہی کوئی نہیں. لیکن ہن آن کے چاول نے دسیا کہ ساریاں ہسٹریاں، سارے دماغ، ہر شے جڑی ہے نا وہ اس پکنک تو بغیر سب فیل نے. بہت ہی اچھا سر یہ آپ چاول نے ہے. دیکھ لیا، بہت اچھی کراپ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے، اور اس میں خرچہ بھی کوئی نہیں، کوئی کھاد نہیں، کوئی زہر نہیں، کچھ بھی نہیں، اور سوائے کیلیوں میں پانی لگانے کی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کچھ سمٹم نظر آئے تھوڑا بہت تو پھر اس کو انیشلی 1-2 فصلوں میں ذرا ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، اس کو آپ ٹھیک کر لیں اس میں جو بھی کمی ہے اس کو سپلیمنٹ کر دیں. اور پھر جب آپ اس طریقہ کاشتکاری کے اوپر لگاتے ہیں تو ایک پودا جو ہے اس کے 100 ٹلرز یا اس سے بھی زیادہ ٹلرز اس طریقے سے آپ کے اگتے ہیں، اور پھر بہت اچھی شکر ہے پیداوار آتی ہے. اور اس میں ایک اور جو فائدہ ہے کہ جب ہمارے بیڈس کے اوپر لگاتے ہیں ہارڈ پین بریک ہوتا ہے، جڑیں لمبی ہوتی ہیں، اس کا جڑوں کا کیچمنٹ ایریا زیادہ ہوتا ہے اور جڑیں ہی پودے کو کھڑا رکھتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کماد کی صورت میں ہم سالہ سال سے مڈوں کے ساتھ مٹی لگاتے ہیں. کیا مڈوں کے ساتھ مٹی لگانے سے گنا جو ہے گرتا نہیں؟
کیونکہ گرے گا، کیونکہ اس کی جڑیں نہیں ہیں، جڑیں بہت نیچے ہارڈ پین ہے، اس لیے جڑیں ڈیولپ نہیں ہوئیں، اور پانی آپ نے بالکل قریب رکھ دیا اس کے، تو اس کو جڑیں لمبی کرنے کی، جڑیں بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہ درخت اتنے اونچے 100 فٹ اونچے کس طرح کھڑے رہتے ہیں؟ ان کے ساتھ تو کوئی مٹی نہیں لگتی۔ سو جڑیں جو ہیں دو ٹائپ کی ہوتی ہیں، ایک اینکرنگ کے لیے یعنی کہ پودے کو نیچے گاڑنے کے لیے، کھڑا رکھنے کے لیے، اور دوسری ہوتی ہیں جو خوراک جو نیچے زمین سے منرلز لینے ہوتے ہیں اس کو ابزارو کر کے اوپر لے کے جانے کی۔ سو جتنا روٹ نیٹ ہم بڑا کریں گے اتنا ہی جو ہے وہ پودے کی جو لاجنگ ہے یا گرنا جو پودے کا اس کا، یہ آپ تصویر میں آپ دیکھیں کہ ایک ہی فصل ہے، ایک جو لیفٹ سائڈ پہ کھڑی ہے وہ ہماری پکنک کے اوپر ہے، بیڈس کے اوپر ہے، جڑیں لمبی ہیں، اور رائٹ سائڈ پہ کنونشنل طریقے سے ہے، وہ بارش آئی اور ہوا چلی اور ساری زمین اپنا مونجی زمین کے اوپر آ گئی۔ سو جب گرتی ہے فصل تو اس کے پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا اس کا ییلڈ لاس کتنا آتا ہے۔ سو پکنک از اے انکلوسیو اینڈ کنکلوسیو پروسیس، یعنی کہ یہ قدرتی نظام ہے، قدرت کا نظام میں کوئی کمی تو ہو نہیں سکتی۔ سو کمی تو ہمارے میں ہو سکتی ہے کہ ہم نے کوئی غلطی کی اور اس کو پورے طریقے سے اس کو فالو نہیں کیا۔ سو یہ مکمل منظم ایک نظام کاشتکاری ہے جس میں کسی بھی ان پٹ کی ضرورت نہیں سوائے بیج کی، اور ہلکا تھوڑا بہت کبھی ضرورت پڑے تو پانی لگانے کی۔ سو یہ ایک ایسا نظام ہے جس کو ہمیں فالو کرتے ہوئے ہم بہت ہی کم کاسٹ کے اوپر بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی خوراک پیدا کر سکتے ہیں، اور جو لوگوں کی غربت ہے وہ دور کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے زمینوں کو بحال کر سکتے ہیں، پانی کے وسائل، پانی کی کمی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، غربت دور کریں، پھر صحت کے بارے میں جو صحت ہے ہماری وہ بہتر ہو جائے گی، کیونکہ جو خوراک ہم کھائیں گے وہ زہر آلود نہیں ہوگی، اور اس میں نیوٹریشن کی ڈینسٹی زیادہ ہوگی۔ اب اس میں بہت سارے کویشچنس لوگ کرتے ہیں کہ ییلڈ اگر آپ صحیح طریقے سے لگائیں تو ییلڈ آپ کی ہمیشہ ہی کنونشنل طریقے سے جو جہاں پہ 2 بوریاں 3 بوریاں 4 بوریاں کھادوں کی ڈی اے پی اور یوریا وغیرہ کی ڈالی اس سے ہمیشہ ہی زیادہ اچھی آتی ہے، لیکن آپ کو پورے پروسیس کو اپنا سیٹ اپ کرنا ضروری ہے، اور تھوڑا سا وقت دینے کی بھی ضرورت ہے کہ اتنی سال سے زمینیں جو خراب ہیں ان کو کچھ 1-2 فصلوں کا وقت دیجیے، اور اس میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ویجیلنٹ رہیے، اگر کوئی کمی ہے تو اس کو پورا کر لیے تاکہ ہمیں ییلڈ لاس نہ ہو اور فصل بھی ہماری اچھی ہو جائے اور اس میں خرچہ بھی کم آ جائے۔ یہ تو رائس کے بارے میں ہے، اگر اس کو فالو کیا جائے تو ہماری بہت ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اور اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ایکسپورٹیبل سرپلس جو ہے وہ جنریٹ کر کے ایکسپورٹ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اب پیڈی رائس آن پکننگ یوزز منیمم واٹر آف آل کراپس۔ اب نارملی کنزمپشن آف رائس از انکریزنگ ڈیو ٹو ایز ان کوکنگ اینڈ ایٹنگ، یعنی کہ چاول کی جو مقدار ہے، جس کی ڈیمانڈ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ اس کو پکانا آسان ہے، اس کو کھانا آسان ہے۔ آپ خاص طور پہ وہ فیملیز جہاں پہ عورتیں بھی کام کرتی ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے، روٹی پکانا، سالن پکانا سارا، تو چاول پکانا بہت آسان ہے، اس کو بوائل کیا اور اس کے سو اس لیے اس کی کنزمپشن جو ہے وہ ہر سال زیادہ سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ 1 کلو چاول پروڈیوس کرنے کے لیے 5000 لیٹر پانی استعمال ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 1 کلو چاول 5000 کلو پانی استعمال نہیں کر رہا، وہ بلکہ ضائع کر رہا ہے، استعمال تو نہیں کر رہا، ضائع کر رہا ہے پانی، جو طریقہ کاشتکاری غلط ہونے کی وجہ سے خراب کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بہت سارے پلوٹنٹس، یعنی کہ سب سے زیادہ پلوٹنٹ کراپ جو ہے وہ یہی ہے کہ پانی کا ضیاع بھی ہے، اور اس کے بعد گرین ہاؤسز گیسز جو ہیں وہ بھی اس کی سب سے زیادہ یہی نکالتا ہے، اور یہ صرف غلط طریقہ کاشتکاری کی وجہ سے۔ اٹ از مسکنسیوڈ دیٹ سم کراپس آر واٹر گشر۔ بہت سارے لوگوں کا بہت ساری کراپس کے بارے میں کہ جی پانی بہت مانگتی ہیں، پانی بہت لگتا ہے، پانی لگتا کیا ہے، یہ میں آپ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں۔ پانی کیوں پودے کو چاہیے؟ پودے کو تو پانی چاہیے ہی نہیں، پودے کو تو گلاسوں کے حساب سے پانی چاہیے بھائی میرے۔ آپ اس کو سوئمنگ پول میں یا سمندر میں گرا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ سو آج اس کو پہلے بھی میں بہت دفعہ انڈرسٹینڈ کروا چکا ہوں، لیکن آپ میں ریپیٹ کر رہا ہوں
we must understand that water to plant is like blood to us. یعنی کہ جس طرح ہمارے جسم میں خون گردش کر رہا ہے اور خون ہمارا جسم استعمال نہیں کرتا، صرف وہ معدے سے خوراک لیتا ہے، پھپھڑوں سے آکسیجن لیتا ہے اور سارے جسم کے حصوں کو دے کے وہ چکر لگاتا رہتا ہے، صرف اس کا یہ کام ہے۔ سو منرل کوئی ٹرانسپورٹیشن، پانی بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ پانی آپ زینی وسائل سے لگائیں یا زمینی وسائل سے لگائیں یا آسمانی صورتوں میں بارش کی صورت میں لگے، تو وہ زمین کے اندر جب جاتا ہے تو اس میں جو حل ہونا والے منرلس ہوتے ہیں وہ جذب ہوتے ہیں، اپنا ڈیزالو ہوتے ہیں، اس میں حل ہوتے ہیں، تو پھر وہ آسموسس پروسیس پانی اوپر جاتا ہے، خالص پانی اوپر سے اٹھ جاتا ہے۔ سو یہ ایک آپ سمجھیں کہ یہ پانی جو ہے پک اپ ٹرک ہے پودے کے لیے، پک اپ ٹرک ہے کہ ایک جگہ سے سامان اٹھایا دوسری جگہ اس نے گرا کے وہ چلا گیا، نکل گیا وہ۔ اچھا، اب پودے اتنا ہی پانی ابزار کریں گے جتنا اوپر سے، کوئی پودے کے اندر کوئی ٹینکی تو نہیں لگی، پانی اتنا ہی پودا جو ہے زمین جڑ سے لے گا جتنا اوپر پتوں سے اڑ رہا ہے، جتنی ٹرانسپائریشن اس کو کہتے ہیں، ٹرانسپائریشن ہو رہی ہے، اس سے زیادہ ایک قطرہ بھی نہیں لے سکتا۔ سو ہائر دا لیف سرفیس ایریا اینڈ لوور دا ہیومیڈیٹی ان دا ایئر مور دا واٹر لاس، یعنی کہ اگر آپ کا پودوں کا پھیلاؤ، پودے کا پھیلاؤ زیادہ ہے تو لیف سرفیس ایریا، ٹرانسپائریشن ایریا زیادہ ہو گیا، اور اگر ہوا میں نمی بہت کم ہے تو ظاہر ہے پھر ٹرانسپائریشن، جس طرح آپ گرمیوں میں کپڑے سکھائیں تو آدھے گھنٹے بعد، پونے گھنٹے میں کپڑے خشک ہو جاتے ہیں، لیکن وہی کپڑے برسات میں آپ سکھائیں تو 3 دن 4 دن کپڑے نہیں خشک ہوتے، کیونکہ ہوا میں نمی بہت زیادہ ہے، اور اگر ہوا میں نمی کم ہوگی اور تھوڑی سی گرمائش بھی ہوگی تو فوری طور پہ وہ پانی اڑ جائے گا۔ سو اسی طریقے سے جو ہے جب ہم لکیلی ہم یہ کرتے ہیں کہ پانی اپنا چاول کا جو پودا ہے وہ تو اس وقت لگاتے ہیں جب مونسون آ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ برسات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب برسات میں تو ہوا میں اتنی زیادہ نمی ہوتی ہے، ابس ہوتا ہے، نمی ہوتی ہے، تو پانی کی، چاول کے پودے کو تو پانی کی ریکوائرمنٹ بہت ہی کم ہے، بہت۔ میرا خیال کیا کہ میں نے یہ ایکسپیریمنٹ بھی کر کے دکھایا تھا کہ سب سے پانی کم اگر کسی پودے کو چاہیے تو چاول کے پودے کو چاہیے، اور ہم اس کو سمندر میں اور پانی کے تالاب میں اور نہر میں ڈبو دیتے ہیں۔ اب رائس پلانٹ از اے نیرو لیف، اس کے پتے بڑے باریک ہیں، گرون وین ہیومیڈیٹی لیول از ہائیسٹ، اس وقت اگایا جاتا ہے جب ہوا میں نمی بہت زیادہ ہوتی ہے، بارشوں کی وجہ سے، باقی سیزن ہونے کی وجہ سے۔ واٹر لاس تھرو ایویپوریشن، پانی جو اٹھتا ہے یا پانی کا جو ضیاع ہوتا ہے وہ ایویپوریشن سے ہوتا ہے، یعنی کہ جو پودا استعمال نہیں کر رہا سیدھا زمین پہ لگا اور زمین سے سیدھا اوپر ہوا میں چڑھ گیا، اس کو ایویپوریشن کہتے ہیں۔ ناٹ تھرو ٹرانسپائریشن، ٹرانسپائریشن وہ ہوتی ہے کہ پودے کے اندر سے جو پانی گزر کے پتوں سے اڑا، وہ ٹرانسپائریشن ہے۔ پانی ٹرانسپائریشن سے نہیں ضائع ہوتا، وہ تو اس کو پودے کو چاہیے، اگر نہیں ہوگا تو پھر ولٹ کر جائے گا، برجا جائے گا، مر جائے گا۔ لیکن پانی سارا جو ایویپوریشن ہو رہا ہے، یعنی کہ پودے کے اندر سے گزرنے کے بغیر ہی وہ اڑ جاتا ہے، اصل چیز، اصل مسئلہ ہے، اور اس کا اصل پانی کا ضیاع وہ ہے، اور اس کو منیمائز کرنا ہی ہماری ضرورت ہے، تاکہ زمینیں بھی ہماری خراب نہ ہوں، جو ماحولیات ہیں یہ بھی پانی نے خراب کیے ہوئے ہیں، کیونکہ کروڑوں اربوں ٹن پانی جو ہے ہوا میں فلوٹ کر رہا ہے۔ تو میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ 20 سال پہلے 20 فٹ پہ پانی تھا تو آج 200 فٹ پہ چلا گیا پانی، وہ 180 فٹ پانی گیا کدھر؟ 180 فٹ پانی کیا کدھر؟ وہ سارا ایٹماسفیئر میں فلوٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے سارے موسمی حالات اس کی وجہ سے خراب ہیں آپ کے۔ اب میں آپ کو کمپیریزن کر کے دیتا ہوں کہ پانی ہے، یعنی کہ جس طرح پہلے میں نے کہا کہ 5000 لیٹر پانی چاہیے 1 کلو چاول کو پروڈیوس کرنے کے لیے، تو آج میں ابھی آپ کو اسکیل دکھاتا ہوں اس میں۔ سو کنونشنل طریقہ کار میں آپ کو یہ دیکھیں کہ لیٹس سے کہ 1400 کلو چاول کی پروڈکشن ہے ہماری، جو 35 من بنتی ہے۔ اب اس میں جو کنونشنل طریقے سے پانی لگتا ہے 6.5 ملین لیٹرز لگتا ہے، 65 لاکھ لیٹر، اور اس کا مطلب کیا ہوا 4999 یا 4700 یا 5000 لگا لیں، 5000 لیٹر پانی استعمال ہو رہا ہے 1 کلو چاول پروڈیوس کرنے کے لیے۔ 1 کلو چاول پروڈیوس کرنے کے لیے 5000 لیٹر پانی استعمال ہو رہا ہے۔ اب پکنک پہ کیا ہو رہا ہے جی کہ پکنک کی ایک تو ییلڈ زیادہ ہے، یہ 40 من آئی،
اور اس کے بعد پانی اس نے کیا استعمال کیا، اس نے یعنی کہ اس نے 65 لاکھ کی بجائے 5,13,000 یا 5,14,000 لیٹر صرف پانی استعمال کیا. 5,000 لیٹر فی کلو کے بجائے 321 لیٹر پر کلو پانی استعمال کیا. یعنی کہ 5,000 لیٹر کی بجائے صرف 321 لیٹر پانی 1 کلو چاول پروڈیوس کرنے کے لیے گیا. یعنی کہ 7% پانی کی ضرورت پڑی. جہاں پہ 100 لیٹر چاہیے تھا وہاں پہ ہم نے 7 لیٹر میں اچھی کراپ پیدا کر لی. صرف 7 لیٹر میں. یہ ہے پکنک کا اصول اور پکنک کا طریقہ کار. اب اس کے بعد آپ یہ تصویر میں دیکھیں کہ پکنک کا پودا کس طرح کا ہے اور عام کنونشنل کراپ کا پودا کس طریقے سے ہے. اور پکنک میں کوئی ایگرو کیمیکل استعمال ہی نہیں ہوا. جب میچور بیڈ ہیں تو حل بھی نہیں چلا. میچور بیڈ ہیں تو اس میں گنتی کے دانے بیج کے لگے. میچور بیڈ ہیں تو آپ پانی کی ضرورت ہی جس طرح میں نے ابھی عرض کیا 7% لگی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو کوئی کسی قسم کی کھاد کی، کسی قسم کی زہر کی، کسی بھی قسم کی ویڈیسائڈ کی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑی. اور یہ پھر کوئی پلانٹ جو ریزیڈیو ہے اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا. یعنی کہ جو پودے کے اوپر ریزیڈیو لیول ہے اس کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. آپ اپنا آرگینک پلس کر کے اس کو جہاں پہ مرضی بیچیں اور بڑی ہائی پرائس پہ اوپر بیچیں. یہ آپ کا سارا نظام میں نے آپ کو دکھایا. اوور 90% واٹر از ویسٹڈ ان کنونشنل رائس پروڈکشن وائل پکنک سیوز اٹ. یعنی کہ 95% پانی جو ہے وہ کنونشنل طریقے سے جو عام دیسی طریقہ یا انڈسٹریل ایگریکلچر کہتے ہیں اس میں 95% پانی ہم ضائع کر رہے ہیں اور وہی پانی جو ہے پکنک میں سارا سیو ہو رہا ہے. تو یہ آج کی ہے اور اس میں نے امید ہے کہ میں نے سارا کچھ کور کر دیا ہے. اب موسم رائس کا آپ کی تیاری شروع ہوگی انشاءاللہ. تو آپ اس کو اس طریقہ کاشتکاری کو فالو کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ملک کا بھی، قوم کا بھی، ہر چیز کا فائدہ ہوگا. بہت شکریہ.